हालेलुया। अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फ़रियाद गिल और हम मुकाशवा की तफसीर का सिलसिला शुरू करने लगे हैं, जिसका पहला एपिसोड दे दिया गया है, जिसमें ओवरऑल किताब का तारुफ, मुसन्नफ़ का तारुफ और दीगर बातें उसमें की गई हैं। आज हम पहली आयत से ऑनवर्ड इसकी तशरीह की तरफ जाएंगे। तो किताब मुक़द्दस में जब गौर करें तो पहली आयत मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत जब पढ़ें तो लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आगाज़ जो होता है किताब मुक़द्दस का बड़ा एक एस्टॉनिशिंग आगाज़ है, बड़ा मुनफरद और यूनिक सा आगाज़ है, क्योंकि पतमस के जजीरे में कैद मुक़द्दस यूहन्ना रसूल एक रोया देखते हैं और उस रोया में वो आने वाले वक्त के ताल्लुक से बहुत सारी बातों को देखते हैं। तो आगाज़ में 3 आयात पर मुश्तमिल ये एक एस्टॉनिशिंग और बड़ा मुनफरद सा तारुफ हमारे सामने आता है, और यहीं से किताब का आगाज़ होता है यीशु मसीह का मुकाशफा। मुकाशफा लफ्ज़ के मीनिंग मैंने पहले एपिसोड में बताए थे, और यहाँ पे इस बात को वाज़े किया गया कि ये मुकाशफा यीशु मसीह का है। ओके, यीशु मसीह का मुकाशफा, इससे मुराद ये है कि इस मुकाशफे का, इस भेद की बात का ताल्लुक जो है वो मसीह की ज़ात से है, उसकी आमदसानी से है, 1000 साला बादशाहत से है, और बाद अब्दुल आबाद उसकी बादशाहत और उन तमाम वाक़यात के साथ है जो आखिर ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पे जो असल माखज़ है वो है खुदा। अगर आप पढ़ें तो यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से हुआ, यानी कि द सोर्स पर्सन जो है, असल माखज़ जो है वो द फर्स्ट एंटिटी ऑफ ट्रायून गॉड है, पहली शख्सियत, पाक तसलीस में से पहली शख्सियत खुदा बाप यहोवा जिसको हम कहते हैं, उसने वो मुकाशफा अपने बेटे मौलूद मुक़द्दस यीशु मसीह को दिया। और आगे लिखा है, इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए। अब बंदे कौन से हैं? बंदे यहाँ पे उन तमाम ईमानदारों को कहा गया है जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके उस पर ईमान ला चुके थे, या बाद तमाम सदियों में जिन्होंने ईमान लाना था। आगे लिखा, जिनका जल्द होना जरूर है। इस जल्द को हम तीसरी आयत में जाकर देखेंगे। और उसने अपने फरिश्ते को भेजा। अब मुकाशफा में देखिए कितने करैक्टर्स आ गए। नंबर 1, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मुकाशफा। नंबर 2, जो उसको खुदा से हुआ। नंबर 3, जो फरिश्ते के जरिए से भेजकर फरिश्ते को लिखवाया गया, दिया गया। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यीशु मसीह भी इस बात को बादशाह तस्दीक के तौर पर वाजे करते हैं कि मुकाशफा फरिश्ते के जरिए से दिया गया। और मसीह खुदावंद बयान करते हैं, मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे उन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और एक और बात आपके सामने रख दूं, पौलुस रसूल ये वाजे करते हैं कि जो शरीयत मूसा को दी गई थी, उस शरीयत का मीडिएटर भी, उसको लिखवाने वाले भी, उसमें मुआवनत करने वाले भी खुदा के फरिश्ते ही थे। इसका चौथा करैक्टर जो आता है वो है यूहन्ना रसूल, जिसको ये मुकाशफा दिया गया और जिसने इसको रकम किया। अब ये यूहन्ना रसूल पर जाहिर किया गया, जो खुदा का बंदा है, जो मसीह का शागिर्द था, ये उस पर जाहिर किया गया। और दूसरी आयत में लिखा है, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। ये जिसने से मुराद है यूहन्ना रसूल, जिसने अव्वल तो खुदा के कलाम की गवाही दी। शहादत का मतलब भी गवाही देना है, तशहीर करना है, बयान करना है, दूसरों तक लेकर जाना है। खुदा के कलाम की गवाही दी, और सानियन यीशु मसीह की गवाही दी, और सालसन उन तमाम वाक़यात को बयान किया जिनका ताल्लुक हाल, माजी या मुस्तकबिल से था। उन तमाम वाक़यात को, हक़ाइक़ को जो उसने पेश किया, उन तमाम की गवाही उसने दी। और तीसरी आयत में दर्ज है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है,
اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں ٹوٹل 7 مبارکبادیاں ہیں، جن میں سے یہ پہلی ہے۔ اس کے بعد 14واں باب اس کی 13ویں آیت، 16واں باب اس کی 15ویں آیت، 19واں باب اس کی 9ویں آیت، 20واں باب اس کی 6ٹھی آیت اور 22واں باب اس کی 7ویں آیت میں ٹوٹل یہ 7 مبارکبادیاں قلم بند ہیں۔ اس آیت میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا، یعنی کہ مکاشفہ کی کتاب کے تعلق سے خاص بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس کتاب کو اگنور کیا گیا ہے، لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ بہت سارے لوگ مختلف کتب کو لے کر چلا کاٹتے ہیں، ورد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیکورڈ الٹی اس کی جو تلاوت کرتے ہیں یا اس کا ورد کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں۔ تو وہ کسی بھی کتاب کو لے کر اگر اس طرح کریں گے تو ان کے لیے یقیناً یہ گناہ ہوگا۔ حالانکہ یہاں پہ سننے والوں کی، پڑھنے والوں کی اور عمل کرنے والوں کی بات کی گئی ہے، صرف پڑھنے والوں کی نہیں۔ اور خاص طور پہ جو لوگ مخصوص اعداد کے لیے 40 دن کے لیے 40 مرتبہ روز پڑھتے ہیں، یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، یہ جو ہے یہ غلط پریکٹس ہے اور یہ خدا کے کلام کے منافی بات ہے۔ بار بار ورد کرنے سے خدا کا کلام منع کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا۔ اول وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اس کلام کو، پڑھنے کے تعلق سے مختلف کتب میں حوالہ جات موجود ہیں۔ اعمال کی کتاب کا 13واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے پھر توریت اور نبیوں کی کتاب پڑھنے کے بعد، اور وہاں پہ پھر اور مختلف نصیحت کی باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے پڑھنے کے بعد۔ اور اگر آپ نہمیہ کی کتاب کے 8ویں باب کا مطالعہ کریں تو اس وقت جب کتاب مقدس کی تلاوت کی گئی تو لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے، بہتوں نے رونا شروع کیا۔ اور کتاب مقدس کے پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آتی ہے بات سننے والوں کی، اور خاص طور پہ میں بتاؤں کہ ابتدائی صدیوں میں تو بہت زیادہ ضرورت تھی سننے کی، اور اس کی بڑی اہمیت بھی تھی۔ اور ریفارمیشن سے پہلے بھی زیادہ تر لوگ سنتے ہی تھے۔ کتاب مقدس کو بیان کرنے والے صرف بیان کرتے تھے اور زیادہ تر لوگ سنتے ہی تھے۔ تو سننا ایک اہم جزو ہے، اس کو سننا چاہیے کلام کو۔ آج جس طرح ہمارے پاس کلام مقدس ہے، ابتدائی صدیوں میں اس طرح سے بکثرت نہیں ہوا کرتا تھا، تو سننا بڑا معنی خیز تھا۔ تو سننے والے بھی مبارک ہیں۔ اور ایک عورت یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور اس کی ماں کی تعریف کرتی ہے جس نے اس کو جنم دیا تھا، لیکن یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں زیادہ مبارک وہ ہیں جو میرے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور عمل کرنا ہی ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، اور یہ سب سے زیادہ ضروری بھی ہے اور سب سے زیادہ مشکل بھی ہے، کیونکہ مسیحی زندگی ایک عملی زندگی ہے، پریکٹیکل زندگی ہے۔ اور کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل ضرور کریں کتاب مقدس پر۔ اور یشوع کو خدا نے کہا تھا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، جو کلام اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے تعلق سے کہا کہ یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، پریکٹیکل کر سکے۔ عملی زندگی کی بڑی تعلیم ہے۔ اور تب لکھا ہے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یہاں پہ جو واضح 3 نکات کھل کے سامنے آتے ہیں، اول پڑھنے کی تعلیم، کتاب مقدس کو پڑھنا، اس نبوت کی کتاب کو پڑھنا، اور ثانیاً سننا، لسننگ، یہ بھی ایک بہت بڑا سکل ہے، سننا، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ یہ تینوں نکات ضروری ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ایسا کرتے ہیں ان کو مبارک لکھا گیا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، they are blessed۔ اور یونانی زبان کے لفظ مکاریوس کا مطلب ہے خوش بخت ہونا، اچھی قسمت رکھنا، اور یہ ایسی فیلنگ کو، ایسی خوشی کو پیش کرتا ہے جو خدا کی ذات محسوس کرتی ہے، جو زندگی کے ہر ایک موڑ پر تمام قسم کے حالات میں خدا کی شکر گزاری کرنا سیکھ جاتا ہے اور خدا کے ساتھ چلنا سیکھ جاتا ہے اور خدا کی تمجید کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ایوب کی مثال، لازر کی مثال، اور بھی مختلف مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ تو مبارک شخص وہ ہے جو تمام قسم کے حالات میں خدا کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ وقت نزدیک ہے،
اور میں نے کہا تھا اس کو ہم تیسری آیت میں جا کر دیکھیں گے۔ اب یہ جو وقت کی نزدیکی ہے، پہلی صدی سے ہی اس پر بڑے سارے اعتراضات اٹھائے جانے لگے، کیونکہ یسوع مسیح جب گئے تو انہوں نے کہا تھا میں جلد آؤں گا، وقت نزدیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے تھے کہ وقت دن گزرتے جا رہے ہیں، لیکن کہاں پہ وہ جلدی ہے، کہاں پہ وہ نزدیکی ہے، کب آئے گا مسیح؟ تو پطرس رسول نے اس کے تعلق سے واضح کر دیا تھا، خدا نے اس کو خاص الہام دیا تھا، اور پطرس رسول نے واضح کیا کہ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ اور زبور 90 جو مقدس موسیٰ کا زبور ہے، اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا ہو۔ تو اس تناظر میں دیکھیں تو مسیح یسوع کو گئے ہوئے 2 دن ہوئے، تیسرا شروع ہو گیا۔ لیکن اگر زبور 90 4 آیت کے دوسرے حصے پر غور کریں تو مقدس موسیٰ واضح کرتے ہیں کہ جیسے رات کا ایک پہر تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے رات کا ایک پہر۔ تو اگر خدا کی اس میئرمنٹ کے تناظر میں دیکھیں، خدا کے قواعد کے مطابق دیکھیں، تو بالکل تھوڑا سا وقت ہوا ہے مسیح کو گئے ہوئے، وقت نزدیک ہی ہے۔ اور مقدس پطرس واضح کرتے ہیں کہ اصل میں وہ تو آنے والا ہے، لیکن وہ تحمل کیے ہوئے ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ویل کنٹینیو۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، کامنٹس بھی کریں، اور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، تفسیری سلسلہ کیسا رہا، اور آنے والے وقت میں مکاشفہ کی کتاب میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ کیپ شیئرنگ، کیپ واچنگ۔ خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، لو اینڈ بلیسنگس۔